قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم مواقع القطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ تم جو نکل آؤ گر نعرہ تکبیر کے ساتھ. میرے واجب الاحترام بزرگوں، موجودہ دور فتنوں کا، آزمائشوں کا اور طرح طرح کے مشکلات کا دور ہے. یہ وہ دور ہے جس میں امت مسلمہ اندرونی طور پر، بیرونی طور پر، عالمی سطح پر، مقامی سطح پر، ہر اعتبار سے مشکلات کا، پریشانیوں کا شکار ہے. اور اسی دور کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم مواقع القطر. فرمایا میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں. یعنی جس طرح بارش برستی ہے اور بارش کا پانی ہر جگہ پہنچتا ہے، ہر گھر پر پہنچتا ہے، کچا مکان ہو، پکا مکان ہو، جھونپڑی ہو، محل ہو، کوئی بھی جگہ ہو، سڑک ہو، باغ ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، آباد جگہ ہو یا ویران جگہ ہو، شہر ہو یا بستی ہو، کہیں بھی ہو، جیسے بارش کا پانی ہر جگہ پہنچتا ہے ایسے ہی فتنے ہر جگہ پہنچیں گے، ہر گھر میں پہنچیں گے، ہر آدمی تک پہنچیں گے. اور ایک دوسری روایت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ازلمتکم فتنۃ کقطع اللیل المظلم. فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا فتنہ آئے گا جو رات کے تاریک حصوں کی طرح ہوگا، کقطع اللیل المظلم. اور فرمایا ما بقی بیت من بیوت المسلمین فی المشرق والمغرب الا دخلته. فرمایا مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، کہیں پر بھی ہو، جہاں بھی مسلمانوں کا کوئی گھر ہوگا وہاں پر فتنہ ضرور داخل ہوگا. تو آج جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، چاہے وہ جان کے خطرات کے تعلق سے ہوں، مال کے خطرات کے تعلق سے ہوں، ایمان کے خطرات کے تعلق سے ہوں، عقیدے کے خطرات کے تعلق سے ہوں، ہر طرح کے مسائل سے امت مسلمہ گھری ہوئی ہے، ہر طرح کے مسائل سے. اب تو فتنے گھر گھر چھوڑیے فرد فرد تک داخل ہو چکے ہیں. ہم جو یہ موبائل استعمال کرتے ہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی عالم کو سن رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو کوئی بڑا دیندار آدمی ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، اس کی ظاہری شکل سے،
اس کے داڑھی سے، اس کے چہرے مہرے سے، اس کے لباس سے، اس کے حلیے سے، اس کی پگڑی اور امامے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا متقی، پرہیزگار، اللہ کا ولی ہے جو بول رہا ہے۔ ایسی میٹھی باتیں کرے گا کہ آپ کو اس کی باتوں کے اندر ایک لذت، ایک چاشنی، ایک مٹھاس محسوس ہوگی اور آپ اس کے سحر کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ بعد میں حقیقت کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی یہودی ہے یا قادیانی ہے یا اور کسی مذہب کا ماننے والا ہے، حلیہ مسلمانوں کا بنا کر آ کر کے مسلمانوں کو بیان دے رہا ہے۔ اب ایک عام مسلمان، ایک دین سے ناواقف مسلمان، قرآن سے، شریعت سے، سنت سے ناواقف مسلمان اس کی باتیں سنے گا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیان کرنے والا مسلم ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو ایسا دور چل رہا ہے، ایسا خطرناک دور ہے کہ ہم ایسی دور میں آ چکے ہیں کہ فتنہ گھر گھر کی بات چھوڑیے، فرد فرد تک داخل ہو چکا ہے۔ کتنے نوجوان، کتنے لوگ، عقل مند لوگ، پڑھے لکھے لوگ ان فتنوں کا شکار ہو کر صرف عقیدگی گمراہی کا شکار نہیں ہو رہے، ایمان سے جا رہے ہیں، ایمان سے آگ ہو رہے ہیں۔ کتنے سارے فتنے دنیا میں چل رہے ہیں، کوئی مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، کوئی گوہر شاہی ہے، کوئی ہے، کوئی مہدوی ہے، کوئی پرویزی ہے، الگ الگ فتنے ہیں، الگ الگ طرح کے گروہ سرگرم ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، اور بھولا بھالا مسلمان اس کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اور خطبے کے اندر جو میں نے روایت، جو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے دربدر کیا اور اپنے دربار سے نکالا اور کہا فخرج منہا فإنک رجیم، ابلیس تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو میری دربار سے دھتکار دیا گیا ہے، اخرج منہا مذموما مدحورا، تو ذلیل و خوار کر کے میرے دربار سے نکال دیا گیا ہے۔ اس ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جا تجھے مہلت دیتا ہوں۔ پھر ابلیس نے ایک دھمکی دی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، تیری شان کی قسم، تیرے مقام اور تیرے مرتبے کی قسم، میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرا جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ راستے پر آ کر میں بیٹھ جاؤں گا رکاوٹ بن کے، اور تیرے بندوں کو اس راستے سے ہٹا دوں گا، ادھر کر دوں گا، ادھر کر دوں گا، کسی کو آستانوں پر لگا دوں گا، کسی کو چاند کی طرف لگا دوں گا، کسی کو سورج کی پوجا میں لگا دوں گا، کسی کو جو ہے مورتیوں کی پوجا میں لگا دوں گا، کسی کو جانوروں کی پوجا میں لگا دوں گا، الگ الگ چیزوں کی پوجا میں لگا دوں گا۔ کوئی ستاروں کی پوجا کرے گا، کوئی آگ کی پوجا کرے گا، لیکن تیری عبادت نہیں کرنے دے گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر میں آ کر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو الگ کروں گا اس راستے سے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اس نے کہا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے آ کر میں ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تیرے اکثر بندے ناشکر ہوں گے، تیرے اکثر بندے تیرے نافرمان ہوں گے، تیرے اکثر بندے تیرے حکم کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور آج وہ دور آپ دیکھیے، کافروں کی تو بات چھوڑیے، یہود و نصارہ کی تو بات چھوڑیے، دہریوں کی تو بات چھوڑیے، مسلمانوں کی بھی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے، مسلمانوں کی بھی اکثریت بے نمازی ہے، مسلمانوں کی بھی اکثریت شریعت کے احکامات سے بہت دور ہے، پردے سے دور ہے، لباس سے دور ہے، اسلامی معاشرت سے دور ہے، اسلامی معاملات سے دور ہے، تجارات میں گڑبڑیاں ہیں، اخلاق میں گڑبڑیاں ہیں، زبان کے اندر صفائی نہیں ہے، زبان کا لحاظ نہیں ہے۔ یہ وہ بیماریاں جو مسلمانوں میں ہیں، کافروں کی تو بات چھوڑیے۔ تو جو ایک مسلم کا ایک خاکہ جو شریعت نے پیش کیا ہے،
اس خاکے میں 2-4% مسلمان ہی فٹ بیٹھتے ہوں گے، ورنہ مسلمانوں کی آج اکثریت بھی کیا ہے؟ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی ہے۔ لا تجدو اکثرہم شاکرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد صدق علیہم ابلیس ظنہ، ابلیس نے جو دعویٰ کیا تھا اس نے کر کے دکھا دیا۔ ابلیس نے جو دعویٰ کیا تھا اس نے کر کے دکھا دیا کہ اس نے اکثریت کو نافرمان بنا دیا ہے۔ آج کے دور میں امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ مخلوق ہے، سب سے پسندیدہ جماعت ہے۔ اور جب یہ جماعت، یہ امت اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جماعت ہے تو اس جماعت کے خلاف ابلیس کی جتنی محنت ہو، جتنی کوشش ہو اور جتنی اس کی جد و جہد ہو، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا وعدہ کیا ہے، دھمکی دی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے چیلنج کیا ہے، تو اس امت کے خلاف جتنے فتنے وہ پیدا کر سکتا ہے پیدا کرے گا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرے گا، چاہے وہ مسلمانوں کے ذریعے کرے چاہے غیر مسلموں کے ذریعے کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امت آج 3 طرح کے بنیادی مسائل کا شکار ہے، 3 طرح کے۔ نمبر 1 ہے حکمراں، کہ مسلمانوں کے پاس عالمی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر ایسے قائدین، ایسے لیڈر اور ایسے حکمران نہیں ہیں جو امت کے مسائل کا حل پیش کر سکے، امت کو مشکلات سے نکال سکے۔ طارق ابن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور بڑے بڑے لیڈروں کے نام ہم سنتے ہیں، محمود غزنوی، اور ایک سے امت کے اندر جیالے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے امت پر حالات آئے تھے، کیسے انہوں نے امت کو اس بھنور سے نکالا تھا، اس پریشانی سے انہوں نے امت کو نجات دلائی تھی۔ آج پوری عالم کے سطح کے اوپر ایسے لیڈر، ایسے حکمراں موجود نہیں ہیں۔ آج نام نہاد 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان کے حکمراں ایسے ہیں جن کے اندر نہ آداب حکمرانی ہے، نہ ہی غیرت ایمانی ہے، وہ عمل سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، حمیت اسلامی سے دور ہے، غیرت اسلامی سے دور ہے۔ اور یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ عُمَرَاء شَرٌّ مِّنَ الْمَجُوسِ، تمہارے اوپر ایسے حکمراں آئیں گے، تمہارے اوپر ایسے لیڈر آئیں گے جو مجوسیوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والوں کو، جو آگ کی پوجا کرنے والوں نے جتنا اسلام کا نقصان کیا ہے اس سے بڑا نقصان امت کے حکمراں امت کا کریں گے۔ اب دیکھ لیجیے آج کے جو حکمراں ہیں بالکل ان کے اوپر یہ باتیں پھٹ بیٹھتی ہیں، امت چیخ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، قرآن کی آیت چیخ چیخ کر پکار رہی ہے مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں نکلتے کیوں نہیں، تم مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے، تمہاری طاقتیں کس کام کی ہیں، تمہاری حکومتیں کس کام کی ہیں، تمہاری فوج کس کام کی ہیں، تمہارے اسلحے، تمہاری میزائلیں، تمہارے بم، تمہارے راکٹیں، تمہارے ہوائی جہاز کس کام کے ہیں، جب تم مظلوموں کے حق میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو ظلم سے نجات نہیں دلا سکتے، پھر تمہاری حکمرانی کے اوپر لعنت ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس چیز نے روکا ہے، کس نے تم کو منع کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، کمزور مرد، لاچار بے بس بوڑھے اور پردہ نشین مائیں، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو ذبح کیا جا رہا، ان کو چچڑے اڑائے جا رہے، ان کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نجات دے دے، اے اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال لے، اے اللہ ہمارا کوئی مددگار کھڑا کر دے، اے اللہ ہمارا کوئی حامی کھڑا کر دے، اے اللہ کوئی ہمیں اس مشکل سے نکالنے والا پیدا کر دے۔ لیکن 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، وہ اپنی مستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
حکومت کے نشے میں مبتلا ہیں، کانوں پر جو نہیں رینگ رہی ہے۔ تو قرآن کی آیت، حدیثیں ان لوگوں کا انجام بیان کر رہی ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون علیکم یکون فی ہذہ امتی فی آخر الزمان رجال، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا آخری زمانے میں اس امت میں ایسے لوگ حکمراں ہوں گے، معہم اسیات کاذناب البقر، کہ گائے کے دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے، اور فرمایا یقضون فی سخط اللہ ویروحون فی غضبہ، ان کی صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں ہوگی اور شام بھی اللہ کی ناراضگی میں ہوگی، یعنی صبح و شام وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوں گے۔ اور فرمایا سیکون بعد امراء یقولون ولا یرد علیہم، فرمایا میرے بعد کچھ ایسے حکمراں آئیں گے جو کچھ بولیں گے ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکے گا۔ کیوں؟ آواز اٹھائے گا قتل کر دیا جائے گا، آواز اٹھائے گا جیل میں ڈالا جائے گا، جو بھی ان کے خلاف آواز بلند کرے گا اس کو دبا کر تباہ کر کے اس کو نچوڑ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ سیکون بعدی امراء یقولون ولا یرد علیہم، فرمایا یتقاحمون فی النار کما یتقاحم القردہ، فرمایا یہ لوگ جہنم میں ایسے گھسیں گے جیسے بندر ایک دوسرے میں گھستے ہیں، اس طرح یہ ایسے حکمران جہنم میں جائیں گے۔ موجودہ دور کے حکمرانوں کے بارے میں بڑی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ حکمرانی کرنا، گدی سنبھالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایک مسلم قوم کے لیڈر ہیں، اگر آپ مسلم قوم کے حکمراں ہیں، اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ ذمہ داری نہیں ادا کرو گے تو قرآن حدیث کیا کہتی ہے؟ جہنم کے اندر ایسے داخل ہوں گے جیسے بندر ایک دوسرے کے اندر گھستے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا سیکون بعدی امراء، میرے بعد ایسے حکمراں آئیں گے، ان اطعتموہم اکفروکم، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، وہ تم کو کفر میں لے جائیں گے، تمہیں کفر میں مبتلا کریں گے۔ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ، اور اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہ تم نے ہماری بات کیسے نہیں مانی، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کیسے نہیں کیا۔ آج مسلم ممالک کے اندر جو بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، خاص طور سے سعودی عرب کے اندر جو ناچ اور گانے کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، سینما ہال قائم کیے جا رہے ہیں، عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، اور امریکہ سے اور یورپ سے ننگے ننگے ناچنے گانے والوں کو بلا کر لوگوں کی ایمان کا، عزت کا اور حیا کا، غیرت کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے، اس خبیث کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کو فوراً جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ائمہ حرمین بھی محفوظ نہیں ہیں۔ حرم شریف کے علماء میں کتنی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اس حکومت کے خلاف آواز بلند کی، ان کو جیل میں ڈال کر قتل کر دیا گیا، جیل میں ڈال کر بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، ان کو، ان کی نسلوں کو مٹا دیا گیا۔ ایسا دور چل رہا ہے۔ تو فرمایا میرے بعد ایسے حکمراں آئیں گے کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو تمہیں کفر میں لے جائیں گے، کفر کی طرف گمراہ کریں گے، اور اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تمہیں قتل کر دیں گے۔ فرمایا ائمۃ الکفر، اور فرمایا یہ کفر کے امام ہیں، وقادۃ الضلال، اور یہ گمراہی کے قائد ہیں، گمراہی کے لیڈر ہیں۔ تو امت کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور کا ہے وہ اہل، قابل، غیرت ایمانی والے، عمل صالح والے، امت کا دکھ درد رکھنے والے حکمران کی کمی ہے۔ میں نے کہا امت تین بنیادی مسائل سے آج دو چار ہے۔ پہلا مسئلہ ایسے لیڈروں کا نہ ہونا ہے جو امت کو اس بھنور سے نکال کر نجات کے راستے پر ڈال سکے۔ دوسرا نمبر علماء حق کی کمی ہے۔ اہل حق، حق بولنے والے علماء، تعداد تو بہت بڑی ہے لیکن سچائی بیان کرنے والے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنے والے اور حق بات کو اعلی الاعلان بولنے والے علماء آج بڑے کم تعداد میں دنیا میں موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی امرؤ مقبوض، میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، وسيقبض العلم، اور علم بھی دنیا سے چلا جائے گا، جیسے میں جاؤں گا دھیرے دھیرے علم کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنوں کا ظہور ہو جائے گا۔ جب علم جائے گا تو فتنے آئیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن سے، سنت سے،
حدیث سے، شریعت سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھو گے، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر رسومات میں، رواجات میں اور طرح طرح کے جو دنیا میں باتیں جو چلتی ہیں ان میں پڑھو گے تو پھر شریعت سے دور چلے جاؤ گے، فتفرق بکم عن سبیلی، اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ دوسری روایت میں فرمایا ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ اس علم کو یوں ہی ختم نہیں کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے علوم کو، قرآن کے علوم کو ایسے ہی چھین کر ختم نہیں کر دیں گے، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے علماء کو اٹھا کر، یعنی اہل حق علماء دنیا سے جاتے رہیں گے، اور ایک عالم جب جائے گا دنیا میں اس کی جگہ لینے والا دوسرا کوئی عالم نہیں ہوگا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک گئے ان کی جگہ 10 موجود ہوتے تھے، ایک جاتا تھا ان کی جگہ 10 ان کی جگہ لینے والے موجود ہوتے تھے، لیکن آج وہ دور ہے بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، شریعت پر عبور رکھنے والے، قرآن اور حدیث پر عبور رکھنے والے، شریعت کے گہرائی سے مطالعہ کرنے والے جو علماء ہیں وہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا، کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو ٹھیک ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے اب ان کی جگہ لینے کے لیے یہ تیار ہے۔ تو فرمایا اللہ علم کو اٹھائے گا بقبض العلماء، علماء کو اٹھا کر، یہاں تک کہ جب علم چلا جائے گا واتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، لا علم، کم علم، بے فہم لوگوں کو، جن کو نہ شریعت کا پتہ ہوگا نہ سنت کا پتہ ہوگا۔ آج دیکھ لیجیے یوٹیوب میں اور سوشل میڈیا پر کتنے ایسے اب مسلم اسکالر موجود ہیں جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، اور لوگوں کو مسائل بتاتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو شریعت کے احکام الٹے سیدھے بتاتے ہیں، اور ایسے بتاتے ہیں کہ آج کچھ بول رہے ہیں، کل کچھ بول رہے ہیں، پرسوں پھر کچھ اور بول رہے ہیں۔ باقاعدہ ایسے لوگوں کی فہرست تیار کی گئی ہے، ایسے لوگوں کی لسٹ بنائی گئی ہے، اور علماء کی طرف سے متفقہ طور پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی باتیں، بیانات سننا حرام ہے، کیونکہ یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ شریعت کو غلط معنی پہنانے والے، غلط انداز میں پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ تو کیا فرمایا واتخذ الناس رؤوسا جہالا فضلوا فافتوا بغیر علم فضلوا اضلوا، اب جب ان کے پاس علم تو ہوگا نہیں تو بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو امت کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امت آج ایسے علماء سے بڑی حد تک محروم ہو چکی ہے جو شریعت کا صحیح علم رکھنے والے ہیں، جو قرآن کا صحیح علم رکھنے والے ہیں، اور پھر باطل کے سامنے اس علم کا، اس حقیقت کا، اس سچائی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ اگر شاذ و نادر ایسے ہے بھی ہیں تو یا تو ان کو غائب کر دیا جاتا ہے منظر سے، یا تو جیلوں میں ڈال کر سڑا دیا جاتا ہے، ان کو الگ اعلان منظر پر رہنے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے امت کا۔ تیسرا مسئلہ امت کا جو ہے وہ خود عوام ہے، کہ عوام ایسی صورتحال میں مبتلا ہے کہ عوام دو دھاری تلوار سے کاٹی جا رہی ہے۔ ایک تو اس کے پاس ایسے لیڈر نہیں ہیں، ایسے قائد نہیں ہیں، ایسے علماء نہیں ہیں، اور ایسے حکمراں نہیں ہیں، ایسا نظام اسلام نہیں ہے جو اس کو ان مسائل سے نکال سکے۔ دوسری طرف ابلیس کے لشکر، ابلیس کے ماننے والے اور ابلیس کے چاہنے والے جو ہیں امت کے اوپر حالات برپا کر رہے ہیں، امت کی بقیہ ادھیڑ رہے ہیں، امت کو قتل و غارت گری سے دوچار کر رہے ہیں، تو امت دوہرے مسائل میں مبتلا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو امت کی اکثریت تو ایسی ہی ہے جو گمراہی پر تو جمع نہیں ہوگی، لیکن امت جو ان مسائل میں شکار ہے تو ایسے حکمرانوں کی وجہ سے، ایسے علماء کی وجہ سے، ایسے لیڈروں کی وجہ سے جو امت کو ان کے مسائل کا حل پیش کر کے نہیں دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے پاس، تمہارے واسطے نشانیاں ہیں ایسی دو جماعتوں میں جو آپس میں ٹکرائی تھی۔ مطلب یہ آیت تو غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک طرف مسلمانوں کی جماعت تھی، دوسری طرف کافروں کی جماعت تھی، ان دونوں کا آپس میں ٹکر ہوا تھا، لیکن اب وہ دور آ چکا ہے کہ پھر سے دنیا دو گروہوں میں بٹنے والی ہے، دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہونے والی ہے، دنیا دو جماعتوں میں بٹنے والی ہے، اور یہ خلط ملط رہنے والے لوگ الگ کر دیے جائیں گے،
جو خالص ہوں گے، پکے ہوں گے، سچے ہوں گے، ان کو ایک طرف کیا جائے گا، اور جو کچے ہوں گے، کمزور ہوں گے، اور جو تذبذب کا شکار ہوں گے، جو مرض کا شکار ہوں گے، ان کو دوسری طرف کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حتی یصیر الناس الی فسطاطین، لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک طرف فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا جس میں کہیں پر بھی کفر نہیں ہوگا، کفر کا شائبہ بھی موجود نہیں ہوگا، کفر کی علامت بھی موجود نہیں ہوگی، کفر کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، دوسری طرف جو ہے نفاق یعنی کفر کا گروہ ہوگا جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، جس کے اندر جو ہے دیانتداری نہیں ہوگی، جو کفر کی جماعت ہوگی۔ تو فرمایا امت دو گروہوں میں بٹنے والی ہے، ایک اہل ایمان کا گروہ ہوگا اور دوسرا اہل کفر کا گروہ ہوگا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالی تم کو ایک حالت پر چھوڑنے والا نہیں ہے، تم کو ایسے ہی چھوڑنے والا نہیں ہے کہ جب چاہو مسلمان بن جاؤ، جب چاہو یہود و نصارہ کے نقش قدم کو اپنا لو، جب چاہو ان کے طرز عمل کو اپنا لو، جمعہ ہو گئے تو نماز پڑھنے آ گئے، پھر اور موقع ہوا تو مندروں پہ بھی جا رہے ہیں، چرچوں پہ بھی جا رہے ہیں، الگ الگ مقامات پر بھی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں چلے گا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاکیزہ لوگوں کو ہم الگ کر دیں گے اور گندے لوگوں کو الگ کر دیں گے، دو جماعتوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ گویا کہ ابھی جو عالم کا نقشہ پیش ہونے والا ہے، اب چند سالوں میں، چند مہینوں میں جو عالم کی صورتحال پیش ہونے والی ہے، اپنا ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہونے والے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ یا اہل کفر کے ساتھ۔ اہل ایمان کے گروہ میں کون ہوں گے؟ اللہ رب العالمین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی، عام مسلمان اور اللہ کے فرشتے، اللہ کے لشکر، دنیا کے تمام جمادات اور حیوانات، تمام مخلوقات ایک جماعت میں کھڑے ہونے والی۔ اور دوسرا گروہ ہوگا جس میں ابلیس ان کا لیڈر ہوگا، ابلیس، دجال، یہود، نصارہ اور اس امت کے گمراہ کرنے والے لوگ، اس امت کے اندر اپنے ایمان کو بیچ کر امت کا سودا کرنے والے لوگ بھی اسی گروہ میں کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا غرقد کا درخت جو اسرائیل اپنے ملک میں جگہ جگہ لگا رہا ہے۔ تو یہ دو گروہ کے اندر لوگ تقسیم ہونے والے ہیں، حق اور باطل کا معرکہ قائم ہونے والا ہے۔ ایک طرف اہل ایمان کا گروہ ہوگا، دوسری طرف اہل کفر کا گروہ ہوگا، اور دونوں گروہوں کا میں نے تعارف آپ کے سامنے بتایا کہ پہلے گروہ میں کون لوگ ہوں گے اور دوسرے گروہ میں کون لوگ ہوں گے۔ اب جو دوسرے گروہ کے اندر ہیں ان میں تین لوگ بہت ہی زیادہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہودی ہے۔ یہودی آپ جانتے ہیں پوری دنیا پر اپنی عقل اور دماغ کے ذریعے اور اپنی سازشوں کے ذریعے پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ آئندہ ہفتوں میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ کس طرح یہودی اپنے مشن کو، اپنی تعلیمات کو اور اپنی تمام طرح کی جو سازشیں ہیں ان کو کس طرح مسلمانوں کے اندر اتار رہے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں، کس طرح دنیا کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو واضح کروں گا۔ تو یہودی جو اپنا مشن جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کو خفیہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ہاں آج یہ کر رہے ہیں، جیسے فلسطین میں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن نے جو کہا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم سب سے زیادہ اسلام سے، مسلمانوں سے دشمنی کرنے والا اگر کسی کو پاؤ گے تو وہ یہودی ہوں گے۔ قرآن کی بات بالکل سچی ثابت ہو رہی ہے کہ ان کو مسلمانوں سے کتنی نفرت ہے کہ مجاہدین کو تو چھوڑو، لڑنے والوں کو تو چھوڑو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ معمولی باتوں کے اوپر بموں کو گرا دینا، گھروں کا اڑا دینا ان کے لیے کھیل تماشا بن چکا ہے۔ تو ایک تو یہودی ہے، دوسرا ابلیس۔ ابلیس کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا جب سے قائم ہے، جب سے حق اور باطل کا معرکہ شروع ہوا ہے،
ابلیس کا مسئلہ تبھی سے چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ باطل کے لشکر کا سپہ سالار ہے. ابلیس باطل پرستوں کا لیڈر ہے. دنیا میں جتنے بھی باطل قومیں ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والی ہوں، اور جتنی بھی سازشیں، جتنے بھی طریقے اور جتنی بھی معاملات، کاروائیاں مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہیں، ان میں سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے، ان میں سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے وہ ابلیس کا ہوتا ہے. آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں. چاہے آپ کے ملک کی حکومت ہو، امریکہ کی حکومت ہو، اسرائیل کی حکومت ہو، کسی بھی ملک کی حکومت ہو، ابلیس ان کے ساتھ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اے لوگو، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا، دوست نہیں بنانا. اور کیا کہا دوسری جگہ قرآن نے؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. شیطان اپنے ماننے والوں کو، اپنے پجاریوں کو طریقے بتاتا ہے، راستے سکھاتا ہے، طرز عمل بتاتا ہے کہ کس طرح وہ تم سے مقابلہ کریں، کس طرح وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھائیں. یہ قرآن بتا رہا ہوں آپ کو. قرآن کا وہ رخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو عام طور پر آپ کے سامنے آتا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم. شیطان اپنے ماننے والوں کو راستے طریقے سکھاتا ہے اور ان کو وہ تدبیریں بتاتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ستایا جا سکتا ہے، کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا سکتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جا سکتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. ہم نے ہر نبی کا دشمن شیطان کو بنایا تھا. وہ اپنے ماننے والوں کو طریقے بتاتا تھا، وہ اپنے ماننے والوں کو تدبیریں بتاتا تھا کہ کس طرح نبی کے خلاف، پیغمبروں کے خلاف اور امتیوں کے خلاف کس طرح سازشیں کرنی ہیں. اور ابھی میں واقعات بتاؤں گا تو اس کے ذریعے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعی یہ باتیں بالکل سچی ہیں اور یہ باتیں بالکل حقیقت پر مبنی ہیں کہ آج جو کچھ امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، یا آپ کے ملک میں جو کچھ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان سب کا مشورہ دینے والا، ان سب کو رائے دینے والا، تدبیریں بتانے والا ابلیس ہے. آدم علیہ السلام کے بعد جب سے نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم موسیٰ، قوم لوط، قوم فرعون، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک، اور یہاں تک کہ کفار مکہ تک، انبیاء علیہ السلام کے خلاف جتنے بھی مظالم ہوئے اور انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کو جتنا ستایا گیا، قتل کیا گیا، پریشان کیا گیا، ان تمام سازشوں میں ابلیس کا سب سے بڑا کردار تھا. اور آئیے آپ کو تاریخ کے آئینے میں دکھاتے ہیں. جب مکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے مشورے ہو رہے تھے، ہجرت سے پہلے جب مکے کے اندر دار الندوہ میں مکے کے مشرکین نے میٹنگیں بلائی تھی اس لیے کہ بتاؤ ان کے خلاف کیا کرنا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مدینہ بھیج چکے ہیں اور امید یہی ہے کہ ایک دن یہ بھی مدینہ نکل کر چلے جائیں گے، پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہم کیا کریں گے. ایک میٹنگ بلائی گئی. اس میٹنگ کے اندر ایک آدمی نجدی شیخ کی شکل میں، بوڑھے کی شکل میں آ کر دار الندوہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نے سنا ہے تم کسی اہم بات کی میٹنگ کر رہے ہو. انہوں نے کہا ہاں. کہا میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی رائے دے سکوں. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آ جاؤ. اب ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی. وہ بات واقعہ سارا تفصیل بتائیں گے تو وقت اسی میں چلا جائے گا. لیکن ابلیس ہر ایک کی رائے کو رد کرتا رہا. یہ رائے اچھی نہیں، یہ رائے اچھی نہیں، یہ رائے اچھی نہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ تم ہی بتا دو کوئی کون سی رائے اچھی ہے. تو ابلیس نے کہا ایسا کرو، پورے مکے کے اندر اور آس پاس کے علاقے میں جتنے قبیلے ہیں، جتنے خاندان ہیں، ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کر جائے اور ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں وہ کس کس کا مقابلہ کریں گے. جب پورا علاقہ، پورا شہر، پورا جو ہے دائرہ اس میں حصے دار ہوگا، شامل ہوگا، تو پھر وہ کس کس کا مقابلہ کریں گے. اگر کوئی ایک خاندان کا آدمی قتل کرے گا تو بھئی اس کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جب سارے خاندان کے لوگ شامل ہوں گے تو اس میں جو ہے وہ کس کس سے لڑیں گے. تو یہ رائے دینے والا ابلیس تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی رائے دینے والا ابلیس تھا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، اور کس طرح حفاظت کو آپ جانتے ہیں، ہجرت کے واقعات میں آپ نے سنا اور پڑھا ہے.
پھر اہل اسلام کا اور کفر کا جو سب سے پہلا معرکہ پیش آیا، غزوہ بدر جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اس جنگ کے اندر، اس معرکے کے اندر کہتے ہیں مشرکین تذبذب میں مبتلا تھے، مشرکین اس ڈر میں مبتلا تھے کہ کہیں ہم چلے جائیں اور ہمارے پیچھے ہمارے دشمن ہمارے گھر والوں پر حملہ نہ کر دیں۔ تو ابلیس اس وقت کے بہت بڑے لیڈر سراقہ ابن مالک کی شکل میں ان کے پاس اپنی فوج لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ تم جاؤ اور ہم بھی تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارا بھی لشکر تمہارے ساتھ ہوگا اور مسلمانوں کو ختم کرو، مسلمانوں کا خاتمہ کرو۔ میں اپنی ایک فوج کو مکے کے اندر چھوڑ دے رہا ہوں تاکہ تمہارا کوئی دشمن، اور بلکہ وہی ان کا دشمن تھا، سراقہ ابن مالک مکے والوں کا دشمن تھا۔ اب وہی بندہ خود اپنا، اسی بندے کی شکل میں ابلیس آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو مکے والوں کو اس بات کا خطرہ ٹل گیا اور کیا کہا انی جار لکم، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ابلیس سراقہ ابن مالک کی شکل میں میدان بدر کے اندر آیا، میدان بدر میں مشرکین کے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن قرآن کہتا ہے فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، جب ابلیس نے دیکھا کہ یہاں تو جبرائیل بھی آ رہے، میکائیل بھی آ رہے، فرشتے بھی آ رہے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر میں فرشتے اتارے گئے تھے۔ تو جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو ہاتھ چھڑا کر جانے لگا۔ ایک کافر نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا چھوڑو، میں یہاں نہیں رکتا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ابلیس نکل کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ بعد میں مکے والوں نے سراقہ ابن مالک کو تانا دیا کہ تو عین میدان میں چھوڑ کر ہمیں چلا آیا۔ سراقہ ابن مالک نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو وہاں گیا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس کی شکل میں ابلیس آیا ہوا تھا، قرآن کہتا ہے۔ اور اس کے بعد غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلانے والا یہی ابلیس تھا۔ ابلیس نے آواز لگائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تاکہ مسلمان افراتفری کا شکار ہو جائیں اور مسلمان یہ جنگ ہار جائیں۔ پھر اس کے بعد اور سارے مواقع پر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد دمشق کے اندر حارث نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابلیس اور اس کا لشکر اس کی حفاظت کرتا تھا، ایسی حفاظت کرتا تھا کہ اس کو قید کر دیا تو یہ بیڑیا کھول دیتا تھا۔ اگر اس کے اوپر تلوار سے حملہ کیا جاتا تھا، تلوار کے حملے روک لیتا تھا، اور لوگوں کو ہواؤں کے اندر اور فضاؤں کے اندر گھوڑے نظر آتے تھے، سوار نظر آتے تھے، اور وہ کہتے تھا، وہ اپنے ماننے والوں کو کہتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ شیطان اور اس کا لشکر ہوتا تھا کہ جب مسلمان اس کو قید کر کے گرفتار کرتے تھے یا آ کر ان کی بیڑیاں کھول دیتا تھا ابلیس۔ جب مسلمان اس کے اوپر حملے کرتے تھے، نیزے چلاتے تھے، تو ان کے نیزوں کو یہ روک لیتا تھا، یہاں تک کہ کہتے جب مسلمانوں نے حارث کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اس کے اوپر نیزہ چلایا ہے، تو نیزہ چلانے کے بعد جب نیزہ اس کے بدن تک پہنچا ہے تو نیزے کا اثر اس کے بدن پر نہیں ہوا، یعنی نیزہ مارا گیا ہے حارث کو اور نیزے کا اثر اس کے بدن پر نہیں ہوا۔ تو اب لوگوں کو یہ دکھانے کی ابلیس کوشش کر رہا ہے کہ یہ سچا نبی ہے۔ اس کے اوپر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ رہی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، ابلیس کا یہ کردار ہے۔ بالآخر کہتے ہیں مروان ابن حکم نے جو اس وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھ کر اس کو مارو۔ جب بسم اللہ پڑھ کر اس کو مارا گیا تو حارث مر گیا۔ تو اس طرح ابلیس جو ہے اپنے ماننے والوں کو اور اپنی جماعت کے لوگوں کو اور اہل اسلام کے مخالفین کو، اسلام کے دشمنوں کو اس طرح بچاتا بھی ہے، ان کو رائے بھی دیتا ہے، ان کی تدبیریں بھی بتاتا ہے اور ان کے لشکر میں جا کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اہل اسلام کے دشمنوں میں پہلا نمبر ابلیس کا آتا ہے اور دوسرا نمبر دجال کا ہے، تیسرا نمبر یہود کا ہے۔ اور یہود کی کیا سازشیں ہیں موجودہ دور میں مسلمانوں پر ہونے والے پوری دنیا کے اندر مظالم میں یہودیوں کا کیا کردار ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے، ہمیں ان فتنوں کے بارے میں پتہ چل سکے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، باقاعدہ پلاننگ کے تحت، باقاعدہ سازش کے تحت یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ اور جب ہمیں فتنوں کا علم ہوگا، فتنوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا، تبھی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والا اپنا ہے کہ پرایا ہے۔ وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات واضح کروں گا کہ کس طرح شیاطین تمہاری مسجدوں کے اندر آ کے
گھس کے بیٹھتے ہیں، تمہارے درمیان لڑائیاں کرواتے ہیں، تمہارے درمیان پھوٹ ڈلواتے ہیں، اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔